السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ ہے کہ جس نے تمام دنیا کے اہل زبان طبقے کو حیران پریشان کر دیا، کیونکہ یہ اس شخصیت کی زبان اطہر سے وارد ہو رہا تھا کہ جس کے لیے یہ ایک صفت تھی کہ یہ امی ہے، اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، لیکن جب وہ بولتا ہے تو پھر تمام علم دنیا کے علوم پر یہ چھا جاتا ہے اور اس کے مقابلے کی کسی کو تاب نہیں آتی، اور ایسا کلام بلاتا ہے کہ جو اہل علم سنتے ہیں تو حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ لبید ایک بہت بڑا شاعر تھا، اور لبید شاعر مکہ میں آیا تو اس کو کہا گیا کہ دھیان کرو، یہاں ہماری قوم بنی ہاشم کا ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اگر تم نے اس کو سنا تو تم پہ جادو ہو جائے گا، تو لہٰذا تم اس سے بچنے کی کوشش کرو اور اس کے سامنے بھی نہ جاؤ۔ تو اس کے دل میں ایک دم آیا کہ دنیا تو میرے اشعار پڑھتی ہے، تو کیوں نہ میں جا کر اس سے پوچھوں کہ کون سا کلام تم پڑھتے ہو، لاؤ مجھ کو سناؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب لبید آ گیا تو اس نے جب یہ مطالبہ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو سناتے تھے، تو جس وقت وہ خود ہی سننے پہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے سورۃ فاتحہ کی 7 آیات جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، الحمد شریف سے وللضالین آمین تک جب پڑھی تو اس نے خدا کی قسم اٹھا کر کہا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے، اور میں ابھی مسلمان ہوتا ہوں اور جتنی میں شاعری کرتا تھا اب میں وہ ساری شاعری ترک کر رہا ہوں، اور اب تو میں یہی سورۃ فاتحہ پڑھتا رہوں گا۔ یہ ہے وہ اللہ کا کلام کہ جس کے اعجاز کی یہ نظیر ہے کہ بڑے بڑے اہل علم اس سے کانپ اٹھتے ہیں، اور جب وہ کائنات کی گتھیاں سلجھانے لگتا ہے تو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی سائنس کی دنیا کے سائنسدان ہکا بکا رہ جاتے ہیں، اور ہم اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور اس لیے اس میں یہ اعلان ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو تم اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ تو وہ کلام جن کو ہم الہامی کہتے ہیں، اور اس میں 4 انجیلیں ہیں، صحائف موسیٰ جس کو ہم تورات کہتے ہیں، اور اس کے 4 چیپٹر ہیں یا 4 جلدیں ہیں، ان سب کو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے اعلان کے مطابق، اور اس میں بے شمار غلطیاں ہیں، اور اس میں ایسے ایسے جملے بھی بولے گئے ہیں جو شان انبیاء کی توہین کے زمرے میں آتے ہیں، اور یوں سو کہ انبیاء کو بہت بڑی گالیاں وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، اور یہ قرآن ان کے ان تمام غلط بیانوں کی نفی کرتا ہے، اس کی تردید کرتا ہے، چہ جائے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ قرآن مجید تورات انجیل سے نقل کیا گیا ہے، اور نقل کرنے والا وہ ہے کہ جو ایک لفظ بھی اللہ کے حکم سے لکھ نہیں سکتا کہ اس پہ یہ الزام آیا کہ اس نے یہ چیزیں نقل کی ہیں۔ اور اس لیے یہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، اور جس وقت کے کعبہ کے اندر اس کی سب سے چھوٹی صورت کو رکھا گیا تو اس کے جواب کا مطالبہ کیا گیا کہ کسی اہل زبان اور اہل علم اور بڑے بڑے شاعری اور نثر کے شخصیات ہونے کے دعوے دار عرب جو اپنے عکاظ کے میلوں میں اور حج کے دنوں میں شاعری کے بلند بانگ مقابلے کرتے تھے، ان کو کہا گیا کہ
یہ ایک صورت ہے، اس کا نام کوثر ہے، 3 آیات ہیں۔ تم اگر اس کا مقابلہ کر سکتے ہو تو آؤ لکھ کر دکھاؤ۔ تو جو دیکھتے رہے وہ پڑھتے رہے، حیران ہوتے رہے، تو آخر پہ جو انہوں نے لکھا تو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کے آگے جملہ انہوں نے لکھ دیا ما ھذا الا کلام البشر۔ یہ خود اعتراف ہے اس کا کہ یہ کلام اللہ کی جانب سے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ کیا کریں۔